بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ. ناظرین کرام، پاکستان کے ہر اہم موقع پہ، ہر تاریخی دن پہ، ہر قومی دن پہ کوئی نہ کوئی رفڑا ڈلتا ہے، اور یہ رفڑ ڈالنے والے، یہ پھڈا ڈالنے والے عناصر یہ وہ ہیں جنہیں پاکستان سے کم از کم کوئی ہمدردی، محبت یا حب الوطنی نہیں ہو سکتی. آج جب 14 اگست کو جو مارکہ حق اور بنیان مرصوص کے بعد ایک تاریخی فتح پاکستان نے حاصل کی، اور پوری دنیا میں ہر پاکستانی اس 14 اگست کو ایک اچھے طریقے سے منانے جا رہا ہے، ایک دفعہ پھر پاکستان کے اندر ایک جماعت نے ایک کال دی ہے. آج علیمہ خان صاحبہ نے ملاقات کی ہے. اس بارے میں گفتگو کرنے کے لیے ہم نے پاکستان کے سینئر تجزیہ کار اور صحافی جناب طارق چوہدری صاحب کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے. بہت شکریہ چوہدری صاحب، آپ کا آپ نے ہمیں وقت دیا. چوہدری صاحب، کیا ہو رہا ہے؟ 14 اگست کو احتجاج کی کال، مطلب پاکستان کی آزادی والے دن احتجاج ہوگا؟ اس میں آپ کو حیرت کس بات کی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی تاریخ ہے. اگر میں یہاں بیان کرنا شروع کر دوں تو میرا خیال ہے کہ آپ کے گھنٹوں گزر جائیں گے کہ کون کون سے اور کس کس موقع پر جو قومی نوعیت کے تہوار تھے ان پر پاکستان تحریک انصاف نے ریاست کے گھٹنے پر گردن پر گھٹنا رکھ کے اپنے مطالبات، جائز و ناجائز مطالبات منوانے کی روش اختیار نہیں کی. ابھی جو آج محترمہ ان کی ہمشیرہ ہیں، انہوں نے کہا کہ 14 اگست کو ہم ایک مرتبہ پھر احتجاج کریں گے، چونکہ ان کے بقول کہ پاکستان کو ابھی تک حقیقی آزادی حاصل نہیں ہوئی. 1947 میں پاکستان آزاد ہوا، 12 لاکھ جو ہے پاکستانی، 12 لاکھ مسلمان شہید ہوئے اور 20 لاکھ بے گھر ہوئے، اور بے گھر ہو کے ایک ملک بنایا. اور ان کے خیال میں، ان کی ہمشیرہ محترمہ کی تشریح کے مطابق پاکستان جو ہے وہ آزاد نہیں ہوا. بیچ میں 2018 کے بعد 2022 تک عمران خان صاحب کی حکومت رہی تھی. اس وقت بھی پھر آزادی نہیں ملی ہوگی، اس وقت بھی حقیقی آزادی نہیں تھی. نیا پاکستان، وہ نیا پاکستان تھا. اسی ملک کے ایک صوبے میں 2013 سے حکومت ہے، تو پھر وہاں حقیقی آزادی کا کنسیپٹ کیا ہے؟ وہاں بھی نہیں ہے حقیقی آزادی. اور حقیقی آزادی سے ان کی مراد کیا ہے؟ دیکھیں، آپ نے بڑا عجیب سوال کیا، اور بڑا یہ شرمناک ایلیمنٹ ہے. 5 اگست تھی. 5 اگست کو 6 سال ہو گئے. 5 اگست 2019 کو جب عمران خان صاحب 5 دن پہلے امریکہ کا دورہ کر کے آئے تھے، اس کے ٹھیک 5 دن کے بعد 5 اگست 2019 کو انڈیا نے 370 اور انہوں نے 35A دونوں جو شکیں تھیں ان کی ختم کر کے مقبوضہ کشمیر کی جو آئینی حیثیت تھی، خود مختار حیثیت تھی، اس کا ایک اسپیشل اسٹیٹس تھا، وہ ختم کر دیا. پوری قوم نے 5 اگست کو یوم استحصال منایا، اور پاکستان تحریک انصاف جو تھی وہ یوم احتجاج بنا رہی تھی. وہ یوم احتجاج ناکام رہا. اس میں بھی بات کر لیں گے کہ وہ کیسے ناکام رہا اور کیسے ناکام رہے گا ہمیشہ. مطلب یہ 5 اگست کا دن، 14 اگست کا دن، پھر یہ ستمبر آ جائے گا، 6 ستمبر آ جائے گا، 28 مئی آ جائے گا. یہ قومی تہوار ہی انہوں نے ابھی کچھ دن پہلے پاکستان آرمی کے سربراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر امریکہ کے دورے پر گئے. جی، وہاں احتجاج کیا انہوں نے. اس کے باہر یعنی دنیا اس دورے کو اپریشیٹ کر رہی تھی، اور وہ اس دورے کے موقع پر وہ احتجاج کر رہے تھے. اب پھر سن رہے ہیں کہ برسلز میں اور پتہ نہیں اور کون کون سے ملکوں میں وہ احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں. شاید ان کو کوئی اور اطلاع ملی ہو کسی دورے کی. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب پچھلے سال گئے تھے یونائٹڈ نیشنز میں، UNG میں، جہاں دنیا بھر کے سربراہان مملکت ہوتے ہیں، اور پاکستان کے پرائم منسٹر کو موقع ملتا ہے خطاب کرنے کا، اپنے ملک کا کیس پیش کرنے کا، اسلاموفوبیا کے بارے میں، انتخاب پسندی کے بارے میں، کشمیر کے بارے میں، پیلسٹائن کے بارے میں. تو وہاں بھی احتجاج کیا. اب اگلے مہینے پھر UNG آنی ہے سپٹمبر میں، پھر وہ سونا احتجاج کی تیاری کر رہے ہیں. مقبوضہ افغانستان کے معاملے پہ نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ تھی، نیشنل سیکورٹی کمیٹی آن پارلیمنٹ کی کمیٹی کی، جب عمران خان صاحب خود پرائم منسٹر تھے. اس کا پرائم منسٹر آف پاکستان نے بائیکاٹ کر دیا، اس لیے کہ اپوزیشن جو تھی اس میں کیوں آ رہی تھی. اور اس میں اس وقت کے باجوہ صاحب نے، اس وقت کے DGI صاحب نے، DGMO نے بریفنگ دی. ترکی کے سربراہ آ رہے تھے، اور اس وقت بھی اس وقت ایڈریس تھا ترکی کے سربراہ کا جوائنٹ سیشن سے، تو عمران خان صاحب تشریف نہیں لائے. اس میں کشمیر کے معاملے پر خصوصی کمیٹی کا اجلاس تھا، اسی پارلیمانی کمیٹی کا، اس میں بھی تشریف نہیں لائے، چلے گئے، نہیں شرکت کی. IMF کے ساتھ پاکستان پھنسا ہوا تھا، پاکستان ڈیفالٹ کے قریب تھا. ڈیفالٹ کے پاکستان واز ایٹ دا ورج آف ڈیفالٹ. خط لکھا کہ IMF کو کہ پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں کرنا. اپنے چیف منسٹر جو تھے خیبر پختونخوا کے، اور لغاری صاحب تھے پنجاب کے، 2 فنانس منسٹر نے خط لکھوایا IMF کو کہ پاکستان کے ساتھ ڈیل نہ کی جائے، پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے دیا جائے. ارکان سینٹ اور ارکان جو کانگریس مین ہیں،
ان کو خطوط لکھے جاتے ہیں ہمیشہ پاکستان کے بارے میں کہ پاکستان جو ہے اس کے ساتھ آپ ڈیل نہ کریں، پاکستان کو جو ہے وہ برباد ہونے دیں۔ فیٹف کو خطوط لکھے جاتے ہیں کہ جی آپ نے کیوں پاکستان کو کلیئر کر دیا، پاکستان تو یہ جو ہے وہ فلاں وائلیشن کر رہا ہے اور لہٰذا پاکستان کو جو ہے رگڑا دیا جائے۔ دنیا کے ہر فورم پر ابھی چیف منسٹر خیبر پختونخوا جو ہے ان کا بیان جو ہے فیٹف میں جمع کرا دیا ریکارڈ کے طور پر۔ اس سے تھوڑا پیچھے چلے جائیں، پاکستان تحریک انصاف نے 2013 کے انتخابات کے بعد جو دھرنا تھا ان کا بڑا 126 دن کا، اس کا آغاز کس دن کیا تھا؟ 14 اگست 2014 کو۔ 14 اگست 2014 کو احتجاج کیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے 30 ستمبر کی رات کو جب پارلیمنٹ پہ حملہ کیا تھا، جب انہوں نے پی ٹی پر حملہ کیا تھا، جب انہوں نے اور جو انسٹالیشن تھی، وہ کیا احتجاج تھا؟ یعنی ایک پارٹی احتجاج کرنے آتی ہے اور پاکستان کے قومی تفاخر کی علامتیں جو ہیں ہماری سپریم کورٹ کے باہر شلواریں لٹا دی انہوں نے اور قادری صاحب نے۔ تو عمران خان صاحب کی ان کی جماعت کا تو ایک لمبا پرانی تاریخ ہے کہ وہ ہر موقع پر، ہر اہم موقع پر اس سے بھی آگے چڑھے جائیں۔ دنیا میں آج تک کبھی کسی پارٹی نے، کسی بھی سیاسی جماعت نے، کسی بھی پاکستان دنیا کے کسی مسلمان ملک کی سیاسی جماعت نے مسجد نبوی میں احتجاج کیا آج تک؟ 1400 سال کی تاریخ میں آج تک کبھی وہی مار پڑی ہے، وہی کمال کرتے ہیں یار۔ وہ جو جگہ ہے اس کا ایک تقدس ہے، اس سے زیادہ تقدس ماب دنیا میں کوئی جگہ ہے ہی نہیں، میرے نزدیک تو نہیں ہے۔ اس پہ لوگوں کی چلتی ہوئی خواتین کو وہ مکہ مکرمہ میں وہ غالباً وہ صفا مروہ کی صحیح کر رہے تھے جہاں تک مجھے یاد ہے، وہ شاہ زین بگٹی صاحب تھے اور یہ مریم اور زیبہ صاحب تھے، پیچھے سے بال کھینچے تھے ان کے لوگوں نے، نعرے بازی کی۔ تو سر انہوں نے کون سی جگہ چھوڑی ہے؟ احتجاج کا انہوں نے کون سا تاریخ، کون سا موقع، کون سی تقدس، کون سا وہ جسے کہتے ہیں تہوار، کوئی ایونٹ نہیں چھوڑا۔ اب تو سنا اخبارات میں بھی کوئی اشتہار لگے، اخبار کا اشتہار بڑا زبردست ہے، اگر آپ نے اس کو پڑھا ہے، مجھے یقین ہے پڑھا ہوگا۔ ویسے تو بڑی عجیب بات ہے کہ 4-5.5 کروڑ روپے خرچ کیا انہوں نے اس امریکہ سے آزادی مانگنے کے لیے، جس کی ان کی بہن صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے کی آزادی مانگنی ہے، جس امریکہ کے بارے میں اس نے کہا کہ اس نے سازش کر کے ہماری حکومت ختم کی اور ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، اس امریکہ سے آزادی مانگی جا رہی ہے۔ اس کے ایک اخبار نیو یارک ٹائمز میں 4.5-5 کروڑ کی مالیت کے اشتہار دیکھے کہ ہمیں امریکہ جو ہے عمران خان صاحب کو آزاد کرائے تاکہ پھر وہ امریکہ پر ٹوٹ پڑے امریکہ سے پاکستان کو آزاد کرانے کے لیے۔ اچھا وہ چلے چھوڑ دیں اس بات کو کہ اس پہ پیسے کس نے خرچ کیے، کہاں سے آئے، پارٹی فنڈ سے آئے، خان صاحب کی جیب سے آئے یا ان کے کسی سرپرست نے دیے۔ اس میں ایک بڑا دلچسپ پیرا ہے 3 سطروں کا، آپ پڑھے دوبارہ جا کے، وہ ہائی لائٹ کر کے میں آپ کو بھجواؤں گا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے اس لیے رہا کیا جائے کہ میں نے امریکن جو ایجنڈا تھا، امریکن مفادات تھے، ان کو مقدم رکھا، میں نے ان کو آگے بڑھایا۔ یہ اس اشتہار میں فکر ہے۔ وہ بندہ جو کہتا ہے کہ مجھے امریکہ نے ہٹایا اور جو کہتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا اینٹی امریکہ بندہ ہوں میں، اس نے لکھا ہے 3 سطریں ہیں، لکھا ہے کہ وہ اس لیے کوالیفائی کرتے ہیں، اس لیے ان کو رہا ہونا چاہیے، اس لیے ایلیجبل ہے رہائی کہ انہوں نے امریکی مفادات کو آگے بڑھایا۔ اب ان سے پوچھے پھر کون سے مفادات؟ وہ تو کہتے ہیں کہ میں اینٹی امریکہ ہوں، میں تو آزادی چاہتا ہوں، پاکستان کو آزادی دلوانی امریکہ سے، تو پھر وہ مفادات کون سے ہیں؟ طارق چوہدری صاحب، یہ تو ایک لمبی اور ایک طویل فہرست آپ کھول کر بیٹھ گئے ہیں اور پروگرام کا وقت کم ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے، یہ جو 5 اگست یوم استحصال کشمیر کے ایونٹ یا اس دن کو انہوں نے پامال کرنا چاہا اور اس دن کی اہمیت کو ختم کرنے کی جو ایک کوشش کی اور مذموم اور گھناؤنی کوشش کی، اسے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور وہ جو فوٹو سیشن گرفتاریاں ہوئیں اور وہ جو جناب بڑی کہا انقلاب آ رہا تھا، تو وہ کہاں گیا انقلاب؟ دیکھیں، میں سارا دن اور آپ بھی، باقی ہمارے ساتھی بھی سارے دن گھومتے رہے ہوں گے اسلام آباد میں۔ اسلام آباد میں آپ کو کنٹینر نظر آیا کوئی؟ اسلام آباد میں کوئی بیریئر نظر آیا؟ اسلام آباد میں کوئی بیریکیڈ نظر آیا؟ سارا شہر پنڈی اسلام آباد جو تھا سب اوپن تھا اور سب لوگوں کو آزادی تھی کہ وہ جہاں جائیں، جہاں آئیں، اپنی معمولات زندگی گزاریں۔ پارٹی کے جو سربراہ ہیں اس وقت بیرسٹر گوہر صاحب، کل وہ اسلام آباد میں نہیں تھے۔ کہاں تھے؟ مجھے نہیں پتا کہاں تھے وہ۔ اگر احتجاج تھا اور احتجاج کو لیڈ کرنا تھا، اور یہ احتجاج کوئی اچانک نہیں تھا، 2 مہینے پہلے اناؤنس کیا گیا تھا اور 2 مہینے پہلے کہا گیا تھا کہ ہم 5 اگست کو اس پیک پہ لے جائیں گے جہاں پھر جو ہے ڈائلاگ کے دروازے کھل جائیں گے۔ بیرسٹر گوہر صاحب موجود نہیں تھے، شیخ وقاص اکرم صاحب موجود نہیں تھے، پتہ نہیں کہاں تھے،
پارٹی کے بہت سارے MNAs جو ہیں موجود نہیں تھے, MPs موجود نہیں تھے. لاہور میں کوئی بڑی موبلائزیشن نہیں ہوئی, سندھ میں موبلائزیشن نہیں ہوئی, بلوچستان میں موبلائزیشن نہیں ہوئی, اسلام آباد کے ان کے ایک لیڈر ہیں, نام نہیں لیتے, وہ صدر اسلام آباد کے, انہوں نے کہا کہ ہم نیا طریقہ نکالا ہے احتجاج کا, ہم غیر مسلح گریلا احتجاج کریں گے. یہ ان کا ٹویٹ موجود ہے. ہم آئیں گے, ایک سڑک کو بند کریں گے, سڑک کو بند کر کے جب پولیس آئے گی بھاگ جائیں گے. یہ ان کا احتجاج تھا. ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. خیبر پختونخوا میں جہاں ان کی حکومت ہے, وہاں جو جلوس نکلا چیف منسٹر صاحب کی قیادت میں, وہااں جلسی جو لوگ وہاں ان کو گالی گلوچ کر رہے ہیں, جس طرح سے پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں, جس طرح سے وہ ان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں کہ وہ 6 دفعہ بھاگ گئے یا 5 دفعہ بھاگ گئے, مجھے نہیں پتہ. اس احتجاج کو شام 5 بجے تک انتظار کرتے رہے. اصل میں آفتاب صاحب جو احتجاج ہوتا ہے نا جی, احتجاج ہم نے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, ہم نے اسلام آباد میں 1993 میں محترمہ بینظیر بھٹو نے لانگ مارچ کیا تھا پنڈی سے لے کر اسلام آباد تک, لیاقت باغ, اس سے لے کر آج تک ہر احتجاج کو کور کیا ہے موقع پہ موجود رہ کے. احتجاج کا کوئی ایجنڈا ہوتا ہے, احتجاج کا کوئی موٹیو ہوتا ہے, مطالبات ہوتے ہیں کہ مطالبہ کیا ہے کہ جی ان کو چونکہ سزائیں ہو چکی ہیں اور وہ عدالت سے ہوئی ہیں, کوئی ظاہر ہے کوئی کسی مارشل لا کوئی ریگولیشن تو نہیں ہے, انہوں نے ان کو آزاد کر دیا جائے, ان کو رہا کر دیا جائے. کیسے؟ اچھا, پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس احتجاج میں جتنے بڑے لیڈر ہیں, بیرسٹر گوہر صاحب, محمود چکزئی صاحب, حامد رضا صاحب, جتنے MNAs MP ہیں, ان میں سے کوئی مجھے ایک کی تصویر دکھا دیں ان کے اپنے بچے شامل تھے کسی احتجاج میں, کسی بڑے لیڈر کا بیٹا, اس کی بیٹی, اس کی بیگم, قوم کے بچوں کو. اچھا, قوم کے بچوں کو کہتے ہیں جی نکلاؤ باہر, اور اپنے بچے ماشاءاللہ UK میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سیر سپاٹا بھی کر کے ہیں. پچھلے دنوں USA گئے تھے, وہاں بڑے بڑے سینیٹر سے ملے, بڑے بڑے اینکر سے ملے, اور ان کی جو والدہ محترمہ ہے ان کی پھر وہ پیچھے سے حالات شیری دینے کے لیے وہ ٹویٹ کرتی ہیں سارا دن کہ میرے بچوں کا انٹرویو جو ہے اس کو ری ٹویٹ کریں, اس کو ری پوسٹ کریں. کسی لیڈر کے بچے, کسی لیڈر کی فیملی اس احتجاج میں شریک نہیں تھے. کارکن جو تھے بیچارے وہ انتظار کرتے رہے کہ پتہ نہیں کہاں ہمیں کوئی آرڈر آئے گا, ہمیں کوئی جلسے کا کہا جائے گا, کوئی ریلی کا کہا جائے گا. کسی قسم کی کوئی پلاننگ نہیں تھی. سانو نہر والے پل تے بلا کے تے خور ماہی کتھے رہ گیا. تو لہٰذا اس احتجاج نے ناکامی ہونا تھا, وہ ناکام ہے. اب وہ چونکہ کل کا احتجاج ناکام ہوا ہے. اچھا, پھر بڑے مزداری کی بات ہے کہ آپ نے احتجاج کرنا ہے, 90 پارلیمنٹیرین ہیں قومی اسمبلی میں, اور کوئی 25 کے قریب جو ہیں وہ ہیں اپنا ان کے سینیٹرز ہیں, تو وہ سارے کے سارے جو ہیں پارلیمنٹ کے اندر چلے گئے تاکہ اندر گیٹ بند ہو جائے, اور اسپیکر سے جا کے ہمیں گرفتار نہ ہونے. وہی نا کہ احتجاج کے دن باہر ہونا تھا, وہ اندر چلے گئے. تو یہ ان کا احتجاج تھا سر. تو چوہی صاحب, میں یہاں یہ پوچھنا چاہوں گا آخری سوال کی طرف جاتے ہوئے کہ ہمارے ہاں جب ڈیورس ہو جاتی ہے یا طلاق ہو جاتی ہے تو بڑے کشیدہ ہوتے ہیں حالات. یہاں بڑا مثالی رشتہ ہے خان صاحب کا اور جمائمہ گولڈ اسمتھ یا صادقہ خان صاحبہ کی جو اہلیہ ہیں. مطلب آپ دیکھیے نا کہ جدائی, سپریشن, طلاق کے بعد بھی ماشاءاللہ ان کی فکر دیکھیے, ان کی محبت دیکھیے کہ ہنوز وہ بچوں کو بھی بھیج رہی ہیں, لابنگ بھی کر رہی ہیں. بڑی قسمت نہیں پائی خان صاحب نے. جی, اس کا تو بڑی عجیب و غریب واقعی بات ہے کہ جب اب ان کی سپریشن بھی ہو گئی ہے, وہ ان کے ساتھ کوئی شرعی رشتہ تو نہیں ہے, تو وہ اب ان کے بارے میں جو ہے ان کی ٹویٹس, ان کی تفکر, ان کی جو ہے پریشانی, وہ بڑی واقعی انپریسیڈنٹڈ ہے. لیکن سنا یہ ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتی کہ ان کے بچے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آگے ان کی جو پھپھو اور ان کی پھر جو دوسری سوتیلی ماں ہے, وہ ان کے درمیان جو چپکلش ہے اس کی وجہ سے اپنے بچوں کو وہ پاکستان نہیں بھیجنا چاہتی. اچھا, تو بچے پاکستان آ رہے ہیں؟ نہیں, میری اطلاع تو نہیں ہے کہ وہ, تو یہی سنا ہے کہ جمامہ صاحبہ چاہتی ہیں کہ وہ نہ جائیں. ابھی تک کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. ویزا تو اپلائی کیا ہے سننے میں. نہیں, ویزے کے بارے میں تو کہتے ہیں جی کہ نائک کاپی گم ہو گیا ان کا, ویزا ریکوائر نہیں ہے. اگر وہ نائک کاپ ہولڈر ہیں تو نائک کاپ ہولڈر جو ہے وہ پاکستانی تصور ہوتا ہے اور وہ بغیر ویزے کے پاکستان آ سکتا ہے. اچھا, چوہی صاحب ایک سچویشن کریٹ کرتے ہیں کہ اگر وہ پاکستان آ جاتے ہیں اور وہ ایک برٹش سٹیزن کی حیثیت سے پاکستان آتے ہیں, تو کیا کوئی غیر ملکی پاکستان میں آ کر یہاں کی مقامی سیاست یا لوکل جو سسٹم ہے اسے سبوتاج کر سکتا ہے, یا سسٹم کو وہ بلیک میل کر سکتا ہے, یا یرغمال بنا سکتا ہے, یا کوئی احتجاجی تحریک چلا سکتا ہے؟ نہیں, غیر ملکی کوئی بھی ہو, وہ تو پاکستان میں اس کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ یہاں کر اس طرح احتجاج کرے. لیکن ابھی ان کا کلیئر ہی نہیں ہے کہ وہ برٹش کے طور پہ آئیں گے,
پاکستانی کے طور پر آئیں گے. اگر پاکستانی کے طور پہ آنا ہے تو پھر تو میں نے عرض کیا کہ جو نائی کوپ ہے پاکستانی سٹیزن شپ کارڈ ہے اس کے تحت وہاں سے ٹکٹ کٹائیں اور ٹکٹ کٹا کے یہاں پہنچ جائیں. اور اگر اپنے والد سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو ملاقات کریں. لیکن اگر وہ غیر ملکی شہری کے حیثیت سے آئیں گے تو پھر بھی ان کا اتنا رائٹ ضرور ہے کہ وہ اپنے باپ سے ملاقات تو اپنی، لیکن اگر کہیں تقریب ہو بالکل ایسا کوئی اس میں اگر نائکوب ہوا تو پھر پاکستان اپنے قانون کے مطابق جو بھی ہو پھر دیکھیں وہ تو ہائپوتھیٹیکل بات ہے نا کہ وہ کس اسٹیٹس پہ آتے ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ کسی غیر ملکی کو یہ حق حاصل ہے. جس طرح آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ امریکہ برطانیہ جا کے وہاں جا کے کسی ایسی بات پر احتجاج کریں جو کہ اس ملک کے قانون کے مطابق ہو. اس کی لوکل پولیٹکس ہم نہیں ڈسکس کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. بہت شکریہ جناب طارق چودھری صاحب. ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ 5 اگست یوم استحصال کشمیر اور 14 اگست یوم پاکستان کے ایونٹس کے مواقع پر تحریک انصاف نے جو کیا یا جو کرنے جا رہی ہے اس کے بارے میں طارق چودھری صاحب نے انتہائی مدلل انداز سے مختصر وقت میں آپ کے سامنے باتیں رکھی. اللہ کرے کہ اس 14 اگست کو کوئی پھڈا نہ ہو اور خیر خیریت سے 14 اگست گزرے. دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ.